تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ تو بہت بڑی اب سوال پیدا ہوتا ہے اٹکے گا کیسے؟ تو بھائی اٹکے گا ایسے، ایک تو آخرت کا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ دنیا ایک دن چھوڑ کر جانا ہے، یہ آل اولاد یہی ہمیں کل قبر میں اتاریں گے، تو ان سے محبت بھی اللہ سے محبت کے بعد ہونی چاہیے، یہی ہمیں قبر میں اتاریں گے کل، یہ بزنس، یہ بنگلہ۔ اور دوسری بات یہ کہ نفلی عبادت زیادہ کرنی چاہیے، جس چیز کا دل نہ چاہ رہا ہو وہ کام اگر کرنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ دل چاہنا بھی شروع ہو جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے کراہت ہے نا کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ دیکھو جو شراب پیتے ہیں پہلی دفعہ میں تھوڑی اچھی لگتی ہے ان کو، کتنی غلیظ اور گندی بدبودار چیز ہے، تو جب اس کے عادی بن سکتے ہیں تو نماز اتنی میٹھی مزیدار اور عبادت ایسی مزیدار چیز ہے، اس کی لت کیوں نہیں پڑے گی، اس کی عادت کیوں نہیں پڑے گی؟ تو ایک دفعہ ہمت کر کے کثرت سے عبادت کر لی جائے تو عبادت سے وحشت ختم ہو جاتی ہے، پھر عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لطف نہیں بھی آئے ساری زندگی تو ٹینشن نہیں لینی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ لوگ پھر فون کرتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا عبادت میں، کیا کریں؟ تو کوئی بات نہیں یار، نہیں آ رہا تو جب کسی کام کا دل نہ کر رہا ہو اور وہ کام کیا جائے تو دگنا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن جو تلاوت کر سکتا ہے اچھی طرح سے وہ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا، وہ فرشتے جو اللہ کے خاص مقرب ہیں، اور جو بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے قرآن تو اس کو تلاوت میں دگنا اجر ملتا ہے، ایک تلاوت کا اور ایک جو ٹینشن ہو رہی ہے اس کو پڑھنے میں۔ تو اگر نماز میں دل نہیں لگ رہا تو بھی نماز پڑھو، اس کا اپنا مزہ ہے بھائی، دل نہیں لگ رہا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یہ ایک الگ کیفیت ہے، اور ایک دل تو چاہ رہا ہے مگر نماز جب نیت باندھتے ہیں تو پھر دماغ غائب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کاروبار بھی کرو گے، سارا دن آلو پیاز ٹماٹر بیچ رہے ہیں، سارا دن باس سے لڑ رہے ہیں یا خود باس بن کے امپلائیز کو، تو جب ظہر کی نیت باندھو گے تو پھر دماغ میں وہی آنا شروع ہو جائے گا نا، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس پہ پریشان مت ہوں۔ ایک ملفوظ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز میں دل نہیں لگتا، سجدے میں مزہ نہیں آتا، سجدے میں جاتا ہوں تو بھی دماغ سر اللہ کے سامنے رکھا ہوا ہے مگر خیالات ادھر ادھر، کوشش کرتا ہوں پھر بھی خیال، کیسا بیکار سجدہ ہو گیا یہ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ اگر بیکار ہے تو یہ والا سجدہ مجھے کر سکتے ہو تم؟ کتنا زبردست جواب دی کہ یہ اگر بیکار سجدہ ہے یا یہ نماز بیکار ہے تو میری طرف رخ کر کے پڑھ سکتے ہو یا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ اتنا قیمتی سجدہ ہے کہ یہ صرف کس کے سامنے ہو سکتا ہے؟ اگر بیکار چیز ہوتی تو مجھے دے دیتے نا یہ سجدہ، پتہ ہے کہ اس کی قیمت کا، یہ والا سر جھکے گا چاہے بغیر خیال کے بھی جھکے، تو کس کے سامنے جھکے گا؟ اللہ۔ یہ والی ہاتھ مان کے جب ہم کھڑے ہوں گے تو بے شک ہمارا دماغ کہیں ہو پھر بھی ہم کس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ صرف اللہ کے سامنے۔ مخلوق کے سامنے دو نمبری سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب سجدہ یہ ایک نمبر ہی ہے۔ ہاں دماغ نہیں لگ رہا وہ تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، تو اس لیے ٹینشن نہیں لینے کی، ٹینشنیں پہلی مارکیٹ میں بہت ہیں، اوپر سے یہ ٹینشن بھی لے لے آدمی۔ تو یہ نماز پڑھے، فرائض واجبات پورا کرے، اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دل مسجد میں اٹک جاتا ہے، ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں کہ ان کو مسجد میں زیادہ لطف آتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا مسجد، اور مسجد میں مزہ آنے کا مطلب، لطف کا مطلب نماز سے پہلے پہنچ جائیں۔ بعض لوگوں کا معمول ہے ادھر اذان ہوئی ادھر مسجد میں پہنچ گئے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں پہل کرتے ہیں قیامت کے دن وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، جو اللہ کے خاص دربار میں آگے بیٹھنے والے فرشتے ہیں نا، تو یہ لوگ بھی اللہ ان کو آگے بٹھائے گا۔ اللہ کہے گا جب دنیا میں میرا دربار لگتا تھا تو یہ سب سے پہلے آتے تھے، جب آخرت میں میدان حشر میں دربار لگے گا تو یہ لوگ بھی سب سے آگے بیٹھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالی ہم سب کے میں یہ والی کیفیت پیدا فرما دے۔